سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا. گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں؟ چند. ماں باپ کے عظمت احترام چند آیات. اولاد کے لیے چند آیات. بہن بھائیوں کے لیے چند آیات. لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں. پورا مضمون چلتا ہے. پوری صورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو. قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو. کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے. کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں. کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں. ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں. تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو, کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈال دے. خامد تو بیچ میں شامل وا جائے, بچو پتہ نہیں کدو آ گیا, تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئے سے محبت کے چشمے, جب ساس بنتی ہے تو روئے سے زہر اگلنے لگ جاتی. یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم, یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی. اچھا, ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں. ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے, اس کو بچانے کے لیے, چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا. اس کو بچانے کے لیے ادھر سے. اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو. اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے, تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں. ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے. بیچ میں ساس بھی آ گئی, بیچ میں سسر بھی آ گیا, بیچ میں نند بھی آ گئی, دیور بھی آ گیا, بھابیاں بھی آ گئیں. وہ دیکھتی ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن. چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے, ان کی اماں بھی آ جاتی, ان کی بہنوں, ان کے بھائی, سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے. اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا. اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے, اس کو الگ رکھے. اگر اس کا مطالبہ ہے, مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے, پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ, ایک کچن, ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تھے, تسبیح پڑھے, کسی دین کو برباد نہ کرے, پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے, پھر اپنے روزے رکھے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم البعۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام. پھر روزے رکھو, تسبیح پڑھو, کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا, مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ, لہذا ادھر سے آگ, ادھر سے آگ, ادھر سے آگ, ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں, تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا, فاقہ شروع ہو جاتا, تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک, روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے. تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں, لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں. تو بھوربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں, تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس, میری بیگم کے پاس, کہ جی بیگم صاحب, میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ. امام مسجد, امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے, کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں, ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی.
اور 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. عورت پر مرد کا اعتماد. کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، کدھر کال کی تھی، کیا میسج آیا تھا. انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھ. اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں موبائل چیک کرتی ہیں، کہیں کہاں فون کیے، کیا میسج آئے. اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں، ابھی طلاق ہوئی، کہ اس کم وقت کو اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دی. شک. شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے. ٹھیک. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے، تو ہے جو کر کے آیا ہے، آجا. اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ کام. کیوں؟ کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی، اس نے نیند اجاڑ دی، اس نے بارشوں کو روک دیا. کیا ہوگا؟ زمین بنجر، نیندیں برباد، اعتماد ختم، نسل برباد. کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا. امام غزالی کی روایت ہے کہ جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا. جس کا خامد بدتمیز اور اس کی بیوی نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کی زوجیت میں ملا. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کسی سردار کے لیے عیب تھا، عیب. معشوق کے لیے اظہار محبت فخر تھا، اس کے لیے شعر و شاعری فخر تھا. لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ موت. ماحول ایسا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عیب ہے اور معشوق سے اظہار محبت فخر ہے. اس ماحول میں میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کے گرد مجمع ہے، اور ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک. کان میں نہیں، کھل کے پوچھتا ہے. آپ اس کے کان، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. مفتی نعیم کہے گا آپ نے کہا عائشہ سے. وہ تو ہل گئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ہاں ابوہا. مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہاں سے بول رہا ہے. مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ حدیثیں پڑھانے کی تھیں کہ جب اس بچے کی شادی ہوتی اسے پتہ ہو مجھے کسی کی بیٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارے. پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں. چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا. تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو ہم عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا. میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے.
صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اب پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اوروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے، بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھائے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے سکھانے. ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے. ٹھیک، تو اب کون رہ گئے؟ ام عائشہ اور میرے نبی. تو ام عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں. اللہ اکبر. مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی. تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے. جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم ام عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں. تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور تو اللہ نے آیات تیمم اتاری. اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے. بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو. اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں. اللہ نے تیمم کی آیت اتار. میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں. پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا
باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے. وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہوا ہے. وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے. وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے. خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو. اگر زندگی کو نکھارنا ہے، ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو. یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں. لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا. میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں. لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا. ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا. سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، تو سوکن تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی. اور خیال تھا حضرت عائشہ کڈی لگا تھی. اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند. آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے. آپ نے کہا اللہ کی بندی انی حاقن، مجھے زور کا پیشاب لگا تھا میں اس لیے گیا تھا. کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے. آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رسول. پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے. آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے.